السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دعاؤں میں، اذکار میں کچھ اصول، کچھ ضابطے جس کا لحاظ کرنا، جس کے مطابق دعائیں اور اذکار اختیار کرنا یہ ضروری ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں دعاؤں کی کیفیات میں اذکار کہ انجام دینے کا جو طریقہ ہے، اس کو کرنے کا جو طریقہ ہے، ان طریقوں میں بھی کچھ ضابطے ہیں، کچھ قاعدے ہیں، اصول ہیں۔ ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ الاصل فی صفت الذکر والدعاء التوقیف، دعا اور ذکر کی اصل جو ہے یہ صفت میں، اس کو کرنے کے طریقے میں اصل میں توقیفی ہے۔ یہ یعنی جتنا ثابت ہے کتاب و سنت سے، جس طرز پر، اسی طریقے پر اس کو اختیار کیا جائے۔ مثلا کسی ذکر اور دعا کو کسی زمان و مکان کے ساتھ، کسی حیت کے ساتھ، کسی کیفیت کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا ہے، یا اس کو کرنے میں وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا جو سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر فرض نماز کے بعد اجتماعی طور پر پابندی کے ساتھ دعا کرنا ثابت نہیں ہے۔ تو اب ایک مسلمان کو اس کیفیت پر دعا کرنا دوام کے ساتھ، یہ سنت اور اس قاعدے کے خلاف ہو جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے ذکر کی مجلسیں قائم کرنا، مسجد میں بیٹھ کر کے ایک آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے یا معوذتین کا ورد کرتا ہے، زور زور سے ایک شخص کہتا ہے اور اس کے پیچھے دوسرے لوگ اسی کو دہراتے ہیں، تو یہ صفت میں غلو کی صورتیں ہیں۔ آج تو صورتحال ذکر کے معاملے میں اتنی زیادہ فساد کا شکار ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعہ سے ہم اور آپ ایسی کلپس اور ایسی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں لوگ کبڈی کھیلتے ہیں ذکر کے نام پر، اور ذکر کے نام پر ایسی ایکٹنگ بازی کہ اللہ کی پناہ۔ یہ صوفیوں کا پورا ٹولہ ذکر کے معاملے میں اس حد تک غلو کا شکار ہے کہ اگر آپ ان کی حرکتوں کو ان ویڈیوز کے اندر دیکھیں تو آپ فطری طور پر اس بات پر افسوس کریں گے کہ کیا یہ بھی ہمارے دین کا عمل ہے، ہمارے دین کا کوئی حصہ ہے؟ کہ شریعت اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں، اللہ سے دعا کرنے میں ایسا طریقہ اور اس انداز میں، اس طور پر، تو ہمیں یہ بات جاننا چاہیے کہ اجتماعی طور پر ذکر کے حلقے قائم کرنا یہی اصلاً جو ہے درست نہیں ہے۔ صحابہ کے یہاں، سلف کے یہاں علم کے حلقے ملتے ہیں، فقہ کے حلقے ملتے ہیں، لیکن ذکر کے نام پر اس طرح سے حلقے قائم کر کے اور اس میں ایک خاص کیفیت، خاص صورت اور خاص طریقے پر ذکر کو انجام دینے کا طریقہ، جھوم جھوم کر، رقص کر کر کے، ایک دوسرے پر گر گر کر کے، یہ طریقہ عین سنت کے خلاف ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ ذکر اور دعا میں کسی بھی ایسی محدث اور کسی بھی ایسی نئی شکل کو اختیار کرنا جو سلف کا طریقہ نہیں ہے، جو سنت کا طریقہ نہیں ہے، وہ دعا میں غلو کا طریقہ ہے، ذکر میں سنت کے خلاف کا طریقہ ہے۔ کہ وہ مثلا آپ دیکھیں کہ جو اذکار خاموشی سے پڑھے جا سکتے ہیں، اس کو چیخ چیخ کر دعا کرنا، زور زور سے اس کو پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آپ دیکھیں، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے، اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اعتکاف میں تھے مسجد کے اندر، فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کچھ لوگ بڑی زور زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔
فکشف الستر، اللہ کے نبی نے پردہ ہٹایا، وقال، اور کہا، الا ان کلکم ناج ربہ، تم میں کا ہر آدمی اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، فلا یؤذین بعضکم بعضا، تو تم میں سے بعض کو تکلیف نہ دو، ولا یرفع بعضکم علی بعض فی القراءۃ، اور قرآن پڑھنے میں، قرأت میں بعض پر جہر نہ کرو، آواز بلند نہ کرو۔ تو آپ دیکھیں، ایسے ہی ایک دوسری حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے اور سختی کے ساتھ بیان فرمایا کہ لیس تدعون اصم ولا غائبا، کہ تم یہ چیخ چیخ کر جو دعا کر رہے ہو، یہ کسی بہرے کو اور کسی غائب آدمی کو نہیں سنا رہے ہو جو یہاں موجود نہیں ہے۔ انکم تدعون سمیعا قریبا وہو معکم، تم جس ذات سے دعا کر رہے ہو وہ ذات سننے والے، قریب ہے تم سے، تمہارے ساتھ ہے، تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، ایسی ذات سے تم دعا کر رہے ہو۔ اب دیکھیں، تو اس طور پر ایسے ہی اگر آپ دیکھیں، تکبیر اور تحلیل، تسبیح کی اصل مشروعیت پست آواز کے ساتھ ہے۔ آج آپ دیکھیں مثلا جنازہ لے جاتے وقت بلند آواز سے ذکر اور تحلیل کرنا، یہ ثابت نہیں ہے۔ جمعہ کے دن خطیب منبر پر آنے سے پہلے زور زور سے قرآن کا پڑھنا، لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک دم پوری آواز گونج جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اصلاً قاعدے کی روح سے ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ شریعت نے جن چیزوں کو کسی ضابطے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، مثلاً جیسے کچھ اذکار جو مطلق طور پر ہیں، تو اب ان کو کسی وقت کے ساتھ خاص کر کے اس پر مواظبت برتنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ ایسے ہی دعا کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ ایک آدمی دعا کرنے میں قبلہ رو ہو کر کے دعا کرنا لازم سمجھتا ہے، تو یہ مستحب طریقہ نہیں ہے، یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے کہ دعا میں آدمی استقبال قبلہ کو لازم سمجھے۔ الا ما یستحب ان یصلی الیہ ان یستقبل حال الدعاء، اور نہ ہی کسی قبر کی طرف، کسی پیر کی طرف، اور نہ ہی کسی ایسی جہت کی طرف، حتیٰ کی ولا جہت ما حتی عند قبر النبی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، آپ مسجد نبوی کے اندر جاتے ہیں تو دعا کرنے کے لیے پلٹ کر اللہ کے نبی کی قبر کی طرف منہ کر کے دعا کا اہتمام کرنا، کہ جیسے آج لوگ مسجدوں میں دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا کراس ہو کر کے عراق کی طرف منہ کر لیتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی قابل غور ہیں، اور یہ چیزیں صحیح معنوں میں دعا کے معاملے میں ثابت نہیں ہیں۔ اور یا بعض روایتوں کی بنیاد پر دعا میں آسمان کو قبلہ سمجھنا، السماء قبلۃ الدعاء، یہ ضعیف روایت ہے کہ دعا میں قبلہ آسمان ہوتا ہے، آدمی آسمان کی طرف توجہ کر کے دعا کرے، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ تو یہ قاعدے اور یہ ضابطے ہمیں اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایسے ہی المفاضلہ بین انواع الذکر، ذکر کے اندر سب سے اہم ترین چیز ان قراءۃ القرآن الکریم افضل من الذکر والدعاء المطلق، مطلق طور پر دعا اور ذکر سے افضل ترین عمل قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ یہ علماء نے قاعدہ ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت یہ ذکر اور دعا سے افضل ہے، یہ اللہ کا کلام ہے یہ، اور اس کی بنیاد پر اس کی تلاوت کرنا یہ ذکر سے بھی افضل ہے، دعا سے بھی افضل ہے مطلق طور پر۔ اور پھر ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، تسبیح و تحمید بیان کرنا، یہ دعا کرنے سے افضل ہے۔ وَأَمَّا الذِّكْرُ الْمُقَيِّدُ فِي زَمَانٍ وَمَكَانٍ وَحَالٍ، اگر کوئی ذکر کسی حال، کسی وقت، کسی زمان کے ساتھ خاص ہے تو اس کو اہتمام کرنا یہ افضل اور بہتر طریقہ ہے۔
تو یہ چیزیں ولا یصح حدیث فی مسح الوجہ بالیدین بعد الدعا، دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا، دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا، شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض علماء خارج، نماز سے خارج میں، یعنی نماز سے باہر حالات میں دعا کرنے کو پھیر لینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، لیکن نماز کے اندر جو دعائے قنوت وغیرہ، دعائے نازلہ وغیرہ میں چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ اصلاً ثابت نہیں ہے۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے مطلق طور پر ذکر کیا ہے کہ فی داخل الصلاۃ او خارج الصلاۃ، نماز کے اندر کی دعا ہو یا نماز کے باہر کی، یہ درست نہیں ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرا جائے، یہ ثابت نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل کے اندر اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ بہرحال تو یہ دعا کے کچھ ضابطے اور کچھ قاعدے ہیں جس کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور سنت کے مطابق ہمیں دعائیں انجام دینے کی، دعائیں کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔